سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر جان موت چکھنے والی ہے، اور بات یہ ہے کہ تمہیں قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا والی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کو ہمارا حال بنا دے، ہمارے دل میں یہ پیغام داخل ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت ہی نور سے، ہدایت سے، نصیحت سے بھری پڑی ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو آدمی پڑھ کر اگر تھوڑا سا غور کرے تو ہل جاتا ہے، اور وہ اس کو جھنجھوڑتی ہیں، جن میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر جان، چاہے وہ انسان ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے جن ہو، بھلے وہ عام یا آدمی ہو یا 22ویں گریڈ کا افسر ہو، چاہے وہ فقیر ہو یا بہت بڑا تاجر بزنس مین ہو، چاہے وہ حقیر آدمی ہو یا دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ ہو، جس کے اشارہ ابرو پر، آنکھ کے اشارے پر گردنیں اتر جاتی ہیں، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایسے جاہو جلال والا ہو، کچھ بھی ہو، اور میں کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے سب نے گزرنا ہے، یعنی موت۔ اور موت وہ دھچکا ہے کہ اگر انسان اس کو صحیح معنوں میں محسوس کر لے وقت سے پہلے، اسے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی یوں سمجھو کہ موت آ گئی ہے، تو اس کی زندگی کا رنگ بدل سکتا ہے۔ جو انسان کہتا ہے نا کہ میں نیک ہونا چاہتا ہوں، نیک نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا۔ موت کو یاد کرے، ہر روز بستر پر لیٹ کر سونے سے پہلے 5 منٹ یہ تصور کرے کہ میں مر گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، اسرائیل آ گئے اپنی جماعت کے ساتھ، اب میرے اعمال اس وقت کیسے ہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور پھر مر گیا، پھر کیا ہو رہا ہے، گھر والے رونا شروع ہو گئے، اور جناب اطلاعات ہو رہی ہیں، جنازے کی تیاری ہو رہی ہے، قبر والوں نے قبر کھودنا شروع کر دی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اور میرا مال کدھر جا رہا ہے، اور میرے اعمال کا میرے ساتھ کیا بننے جا رہا ہے۔ اور یہ صرف افسانہ نہیں ہے، یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے، یہ ہونے والا ہے۔ خدا کے وجود کے منکر دنیا میں موجود ہیں، مل جائیں گے آپ کو، کروڑوں میں شاید مل جائیں، لاکھوں میں مل جائیں، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، چاہنے والوں کو، پیاروں کو قبروں میں اتارتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے رکھ کے آتا ہے، مٹی ڈال کے آتا ہے، اور خود اپنے ہاتھ سے ان کو پٹے پہ لٹاتا ہے، ان کو غسل دیتا ہے، کفن دیتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، سب اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، تو اس لیے کیسے انکار کر سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کو مانتے تو ہیں، لیکن اس کو اپنے دماغ میں بٹھاتے نہیں ہیں کہ ہم نے مرنا ہے،
ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ موت نے کب آ جانا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں. کسی انسان کی موت کا علم اللہ نے اس کو نہیں دیا کہ کب ہونی ہے. اسی لیے بعض اللہ والے جو ہیں ان کا تو یہ معمول تھا، وہ فرماتے تھے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ کوئی موت کا شیڈیول تو مقرر نہیں ہے نا کہ 70 سال میں جا کے مرنا ہے. ایک دن کا بچہ بھی مر رہا ہے اور 70 سال کا بوڑھا بھی مر رہا ہے، جوان بھی جا رہا ہے. اور بالخصوص اس زمانے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اب تو موت بڑی سستی ہو گئی. کیا پتہ روڈ پر جاتے جاتے کیا ہو جائے گا، اور کیا سے کیا انسان کے ساتھ. چلتے چلتے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، چلتے چلتے جو ہے پتہ نہیں کیا عجیب و غریب قسم کی بیماریاں نکل آئی ہیں کہ جو زندگی کو ختم کر رہی ہیں. تو اس لیے یہ زمانہ تو اور زیادہ انسان کو متوجہ کرنے کا، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے ساتھ جب بھی کوئی ٹکرائے گا صفر ہو جائے گا. موت جیتے گی، یہ نہیں جیتے گا، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے کوئی بھی ہو. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بات دھیان میں رکھو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. ایک عالم دین تھے، جنازہ پڑھانے گئے تو ان سے کسی نے کہا کہ جی کوئی واعظ و نصیحت کر دیں. واعظ مطلب کوئی اچھی بات کر دیں، کوئی نصیحت کی بات کر دیں، کوئی عبرت کی بات کر دیں. تو فرمایا کفا بالموت واعظا، کہ موت سے بڑا واعظ کوئی نہیں ہے. میرے واعظ کی ضرورت نہیں ہے. جو چارپائی پر جنازہ رکھا ہے یہ خود واعظ کر رہا ہے، تو تمہیں بتا رہا ہے کہ میں کل تمہارے ساتھ تھا، پارٹی میں بھی ساتھ تھا، فلاں میں بھی ساتھ تھا، فلاں میں بھی ساتھ تھا. رات بالکل میں اس کو ہیلو ہائی کر کے سلام کر کے گھر چھوڑ کے گیا ہوں. مجھے کیا خبر تھی کہ اس کی آخری رات. یہ جنازہ کہہ رہا ہے، زبان حال سے بول بول کر کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں اور تم نے بھی آنا ہے. تو اس لیے فرمایا کفا بالموت واعظا، موت سے بڑا نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہے. نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی قاری، نہ کوئی واعظ، نہ خطیب، نہ کوئی امام. سب سے بڑا واعظ خود موت ہے، اگر بشرطے کہ انسان تھوڑا سا غور سے کام لے کہ اگر دوسروں کے ساتھ یہ کچھ ہوا تو میرے ساتھ بھی ہونا ہے. پھر فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر قیامت والے دن مر کے صرف مرنا نہیں ہے. اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ہم. مرنے پر اگر کہانی ختم ہو جائے تو بڑا آسان ہے معاملہ، مکتا چکتا ہو جائے گا اگر مرنے پر کہانی ختم ہو جائے. لیکن ایسا ہے نہیں، مرنے پر کہانی ختم نہیں ہوتی، شروع ہوتی ہے. اصل کہانی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. دنیا کی زندگی تو اللہ کہہ رہے دھوکہ ہے، کہ تمہیں تو کچھ دھوکہ لگا ہوا ہے. 60-70 سال کیا زندگی ہے، پلک جھپکتے گزر جاتی ہے. جس کی 90 سال عمر، اس سے آپ پوچھ لیجئے کہ جو پیچھے 90 سال گزرے ہیں کیسے لگ رہے ہیں. وہ کہے گا کل کی بات ہے، کل کی بات ہے یوں ہو رہا تھا، کل کی بات ہے یوں ہو رہا تھا، کل کی بات ہے یوں ہو رہا تھا. تو اس لیے فرمایا کہ اصل زندگی تو قبر سے شروع ہوگی، اس سے پیچھے پیچھے کی زندگی امیر فقیر سب کے برابر ہے، گزر جاتی ہے. رات رو کے بھی کٹ جاتی ہے، سو کے بھی کٹ جاتی ہے. ہاں لیکن جو قبر کی رات ہے وہ نہیں کٹے گی. وہ جس کی اچھی ہے تو اچھی کٹے گی، بری ہے تو پھر بالکل نہیں کٹے گی، بہت بری ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت والے دن پورے پورے نامہ اعمال تمہیں پکڑا دیے جائیں گے. توفون پورا پورا، ایک پائی پیسے کا، پوائنٹ سم تھنگ، اس کا بھی فرق نہیں آئے گا. توفون یہ وہ اللہ کا حساب ہے جو ان سب چیزوں کے خالق ہے. کہتے ہیں نا فلاں سپر کمپیوٹر ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ اتنے ایکوریسی کے ساتھ جو ہے حساب بناتا ہے، چیز کا میئرمنٹ نکالتا ہے، ویٹ نکالتا ہے. ہمارے جو پیمانے ہیں تو ویٹ جو ہے نا اینڈ پہ جا کے بہت تھوڑا جا کے نظر انداز کر دیتے ہیں. پوائنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو نہیں مینشن کرتے. لیکن اللہ کا حساب جو فرمایا توفون، ایک آخری رائی تو گانا تو بہت بڑا ہوتا ہے، جو انسان تصور کر سکتا ہے کہ اتنا بھی فرق اس میں نہیں ہوگا. جو کیا ہے وہ ملے گا، وہ پورا پورا ملے گا. نیکی کی ہے تو نیکی پوری ملے گی، برائی کی ہے تو برائی پوری ملے گی. اور پھر فرمایا کہ اس دن اصل کامیابی سامنے آئے گی. آج دنیا میں کامیابی کے معیار ہر بندے نے اپنے بنا رکھے. تاجر سمجھتا ہے کہ میری 1 سے 4 دکانیں ہوں گی تو میں کامیاب، پلازا بنا لیا تو کامیاب، فیکٹری بنا لی تو کامیاب، کمپنی بنا لی تو کامیاب، ملٹی نیشنل کمپنی بنا لی تو کامیاب. اور
سیاستدان سمجھتا ہے کہ میں وزیر اعظم بن گیا تو کامیاب، میں فلاں بن گیا تو کامیاب، اور اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ مجھے اچھی جاب مل گئی تو میں کامیاب، اور جو ہے وہ عام آدمی اس کے اپنے معیارات بنا رکھے ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کامیاب، سکسیسفل لائف، کامیاب زندگی۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اس لیے کہ اگر آج آپ وزیر اعظم بن گئے اور آپ کو موت آ گئی تو پہلی بات یہ ہے کہ موت کے فرشتے کو کون سا تمہارا جو ہے دربان روکے گا، بتاؤ؟ اور پھر وہ آ گیا تو کہاں گئی تمہاری وزارت، اور کہاں گئی تمہاری صدارت، اور کہاں گیا تمہارا بزنس، اور کہاں گئے تمہارے گارڈ اور بلٹ پروف گاڑیاں؟ کون روکے گا اس کو؟ اور پھر اس کے بعد تمہیں جو قبر میں تمہارے ساتھ کیا جائے گا؟ کوئی بتا دیجئے، دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا جو ہے وہ امیر کبیر آدمی کتنا مال قبر میں لے کر گیا؟ کوئی نہیں لے کر گیا۔ سکندر نے کہہ دیا تھا جو دنیا کا پورا بادشاہ تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ دستور نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس نے اس لیے کہا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے سے بڑا دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہوا، اور میں جب کفن میں جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، دنیا کے ایک پائی پیسہ دھیلا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو دنیا سے تو سب چھوڑ کے جانا ہے۔ تو یہ کون سی کامیابی ہے کہ آج موت آئی تو سب ختم؟ کامیابی تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ جائے گی، قبر میں ساتھ جائے گی، حشر میں ساتھ جائے گی، اور پھر اینڈ پہ کیا ہوگا؟ فمن زحزح عن النار۔ کامیابی یہ ہے کہ ہمیں جہنم سے بچے، انسان دوزخ کے عذاب سے بچے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ اب یہاں کامیابی کا معیار سیٹ کر دیا اللہ نے۔ یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے وہ کامیاب، جس کے پاس اتنا بڑا گریڈ ہے وہ کامیاب، نہیں 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 نہیں، یہ تو ضرورتیں ہیں دنیا کی، کسی کی تھوڑے میں بھی ہو جاتی ہے، کسی کی زیادہ میں بھی نہیں ہوتی، لیکن کامیابی یہ نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ اپنا حساب بیلنس آدمی یہ کرے کہ میں کیا دوزخ سے بچ پا رہا ہوں، جنت میں جانے کا سامان کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا۔ اگر نہیں کر رہا تو فکر مندی کی علامت ہے، اور جس کا ہو گیا وہ کامیاب۔ اور اللہ تعالیٰ بعضوں کو دنیا میں دکھا دیتے۔ ایک عالم دین تھے سندھ سے، ایک صاحب تشریف لائے، مولانا عبداللہ صاحب ان کا نام ہے، وہ فرمانے لگے کہ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے ساتھ جن میواتی دیہاتیوں کا، حالانکہ وہ دیہاتی انگوٹھا چھاپ تھے، کچھ پڑے ہوئے نہیں تھے دنیا کے، لیکن بزرگوں کی مجلس میں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسی ایسی بات کرتے تھے کہ علماء حیران ہو جاتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ جن بزرگ بابوں کا، بوڑھوں کا مولانا الیاس صاحب سے تعلق تھا بیعت کا، اصلاح کا، اور ان کے ساتھ آنا جانا تھا، ان سب کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ جب ان کا آخری وقت آتا تھا کہتے تھے ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، ہمارا کلمہ سن لو، ہم جا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھتے تھے اور وہ گئے۔ تو یہ کامیابی اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ ایک عالم تھے، جماعت میں چل رہے تھے رائے گنج کے سالانہ اجتماع پر، مولانا عبدالصمد صاحب ان کا نام تھا، کراچی کے رہنے والے تھے، تو وہیں طبیعت خراب ہوئی اور اچانک نعرہ مارا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور روح پرواز کر گیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتے ہیں، کیونکہ جو انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ پردہ صرف ہماری یہ ظاہر کی کھلی آنکھ ہے، جب یہ آنکھ بند ہوتی ہے پردے دوسرے کھل جاتے ہیں، تو اس موقع پر اس کو پتہ چل جاتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ لوہاری میں ایک دہریہ تھا، وہ خدا کے وجود کا منکر، دین والوں کا مذاق، نماز والوں کا مذاق، تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، ساری زندگی مستی میں، خرمستی میں، بدماشی میں گزاری، اور جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، یہ ڈراؤنی شکلیں مجھے مار رہی ہیں۔ یہ کہتا کہتا مر گیا، دنیا سے دفع ہو گیا۔ تو یہ کامیابی فرمائے کہ یہ ہے، دنیا سے انسان ایسا ہو کر جائے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب تو دنیا پہ آیا تھا تو لوگ ہنستے تھے، تو روتا تھا۔ انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ رو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس مصیبت میں آ گیا ہوں، مزے کی زندگی تھی ماں کے پیٹ میں، اس سے نکل کے پتہ نہیں کہاں آ گیا۔ اور فرمایا کہ ایسی زندگی گزار کے جا کہ جب تو جائے تو لوگ رو رہے ہیں اور تو ہنس رہا ہو۔ اس دن انسان کامیاب ہو اور وہ خوشی خوشی اس دنیا سے جا رہا ہو کہ واہ میرا کام بن گیا، یعنی جس کے لیے میں نے اتنی محنتیں کی تھیں، نیک اعمال کیے تھے، وہ مجھے اب ملنے لگا ہے، بس قریب آ گیا۔ جیسے منزل قریب آتی ہے تو مسافر کی تھکن دور ہو جاتی ہے،
اور اس کو جو ہے وہ خوشی ملتی ہے، ایسے موت جب آتی ہے تو نیک آدمی کو کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فرمایا یہ بندہ ہے کامیاب، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ وما الحیات الدنیا، اور جن چیزوں کو تم کامیابی سمجھے ہوئے ہو، الا متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے۔ دیکھ لو فرعون، حامان، قارون، شداد، نمرود اور ابو جہل، ابو لہب اور بڑے بڑے جتنے بھی بڑے دنیا دار تھے، بڑے بزنس مین تھے، بڑے تاجر تھے، بڑے عہدے دار تھے، بڑے چودھری تھے، لیکن آج کیا ہے؟ ان کے اوپر قبر کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور آج ابھی دیکھ لیں کتنے ابھی ہمارے استاد جی بتانے لگے کہ میں ریاض شہر میں تھا تو وہاں ہم گاڑی میں جا رہے تو وہ جو گاڑی چلانے والے ڈرائیور ہیں انہوں نے کہا کہ شاہ فہد مرحوم اس قبرستان میں دفن ہے، سعودیہ کا بادشاہ اچھے زمانوں کا۔ تو کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ قبر میں گئے تو کون سا محل لے کر گئے، قبر تو وہی ہے جو ساتھ میں اگر غریب کی قبر ہے تو ساتھ ہی بادشاہ کی قبر ہے، تو برابر ہو گیا۔ تو دنیا کی زندگی جس کے لیے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ تو خواب ہے، خواب کے لیے آدمی کیوں ایسا الٹے کام کرے؟ اس لیے فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اے انسانوں اس دھوکے کی زندگی پر آخرت کو داؤ پر نہ لگانا، آخرت اصل ہے اور یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب۔